اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان اور بابرکت مہینے میں مسلسل آپ حضرات ان تقریروں کو اپنی سماعت کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ عبادتوں کے وہ تہذیب نفس اور تربیت نفس کو بھی انجام دیا جا سکے جس کی تاکید پروردگار نے فرمائی ہے، اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ هو الذی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو تزکیہ نفس پروردگار نے نبی کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بنا کر اور مقصد قرار دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہم اپنے نفس کو بلندی عطا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری عبادتوں میں وزن پیدا ہوتا جائے گا۔ بات چل رہی تھی ان ہدیوں کی اور ان گفٹس کی کہ جنہیں لے کر انسان میدان محشر کی طرف اپنے سفر پر جب نکلے گا تو اپنے ہمراہ قرار دے گا۔ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 موقعوں کے لیے ہدیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں سے ہر موقع کے لیے 4 عمل ہیں جن کو انسان کو بطور ہدیہ لے کر جانا ہے، جن میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے سامنے آنے والے اس ملک کے لیے کہ جس کو عزرائیل کہا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس ہدیہ ہونا چاہیے، قبر کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، منکر نکیر کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، اس کے پاس صراط کے لیے، پل صراط کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، اس کے پاس میزان کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، اس کے پاس جہنم کے دربان کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، اس کے پاس جنت کے رضوان کے لیے ہدیہ ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس اللہ کے لیے ہدیہ اور رسول اللہ کے لیے ہدیہ اور جناب جبریل کے لیے ہدیہ۔ رسول اللہ کے لیے جو ہدیہ ہے وہ گزشتہ گفتگو سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد فرماتے اما ہدیت جبرائیل، وہ جو جبریل امین کے لیے تمہیں ہدیہ لے کر جانا ہے وہ ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاء، یہ 4 ہدیے ہیں کہ جنہیں لے کر جناب جبریل امین کے سامنے جب یہ انسان پہنچے تو بطور ہدیہ انہیں پیش کر سکے۔ یا رسول اللہ وہ 4 ہدیے کون کون سے ہیں؟ فرماتے سب سے پہلا ہدیہ ہے قلت النوم۔ انسان یہ جو اپنی زندگی میں پروردگار نے اس کے لیے آرام کا ذریعہ اس نیند کو قرار دیا ہے، یہ نیند اس کے لیے مناسب کیفیت میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے اس سسٹم میں کچھ دیر کام کر لینے کے بعد انسان کو کچھ دیر آرام کرنا ہوتا ہے، کچھ دیر انسان کو اپنے بدن کو سکون دینا ہوتا ہے، اور شاید ہم متوجہ نہ ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ نیند بھی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کا سو جانا بھی ہے۔ وہ جو انرجی، وہ جو طاقت انسان کو سو جانے کے بعد ملتی ہے وہ دنیا کی کسی دوا کو کھا لینے کے بعد نہیں مل سکتی۔ وہ جو انسان کی باڈی کو آرام ملتا ہے سونے کے بعد، وہ آرام انسان کو کسی بھی عمل کے انجام دینے کے بعد نہیں مل سکتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء عظام، تمام وہ ہستیاں کہ جن کو اس دنیا میں اپنا نمائندہ قرار دیا، ان سب کو پروردگار نے آرام کا موقع ضرور دیا، اگرچہ وہ کچھ ہی مدت کے لیے، تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، لیکن ضرور آرام کیا۔ اگر کچھ ایسی ہستیاں کہ جو ہمیشہ رات رات بھر عبادت کرتی رہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن آرام ضرور کیا،
یعنی یہ وہ آرام ہے کہ جس کو پروردگار نے اپنے اولیاء کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری اس نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس نیند کو نہ تو انسان اگنور کر سکتا ہے، نہ سارے کام چھوڑ کر سو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس ضروری ہے، کام بھی ضروری ہے، آرام بھی ضروری ہے۔ نہ آرام کے لیے سارے کام چھوڑے جا سکتے ہیں، نہ سارے کاموں کے لیے آرام کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں انسان کی لائف میں بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو 4 حصوں میں، اپنے شب و روز کو، اپنے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک وہ حصہ ہو جو انسان رزق معاش کی تلاش میں، فکر معاش کے لیے انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے صرف کرے۔ ایک وہ حصہ ہو جو اپنی عبادت میں صرف کرے۔ ایک وہ حصہ ہو کہ جو انسان ان کاموں میں صرف کرے کہ جس کی بنا پر انسان کا مزاج دوبارہ بحال ہو جائے، جس میں انسان کو اختیار ہے سوشل ورکنگ کرے، یا انسان اپنی فیملی کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ اور ایک حصہ آرام کا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو ہم اس بڑھے ہوئے کام میں اپنے آرام میں کمی کرنے کے بجائے عبادتوں میں کمی کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر واقعاً انسان کا کام بڑھ جائے تو وہ جو تیسرا حصہ جو انسان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، انسان کو اپنی تفریح طبع کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں سے انسان کو کم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب عبادتوں میں بڑھانا ہو تو پھر اسی میں سے اس کو انسان کو کم کرنا چاہیے۔ نہ اپنے آرام میں کمی ہونے دینا چاہیے، نہ انسان اپنی عبادتوں میں کوئی کسی قسم کی کمی واقع ہونے دے۔ اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی، اور اہل بیت اطہار کو بھی وہ انسان پسند نہیں ہے جو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف آرام اور نیند کی آغوش میں رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، روایتوں میں اس کی مذمت بھی وارد ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ اپنے آرام کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تم اپنے وقت کو ترتیب دے کر آرام بھی کرو۔ فرمایا پروردگار عالم کی طرف سے رسالت مآب نے یہ پیغام پہنچایا کہ ایاکم وکثرۃ النوم، بہت زیادہ سونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فإن کثرۃ النوم یدع صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، بہت زیادہ سارا وقت سونے پر صرف کر دینے والے انسان کو پروردگار میدان قیامت میں فقیر بنا کر نشر کرتا ہے، حشر کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو اچھی طرح سے مینیج کرے۔ فرمایا سرکار امام صادق علیہ السلام نے کہ کثرۃ النوم مذہبۃ للدین والدنیا، انسان جب بہت زیادہ سونے لگ جاتا ہے نتیجے میں دین اور دنیا دونوں کے زائل ہو جانے کا سبب قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کو منظم کرے۔ اگر 24 گھنٹے میں 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کی زندگی کو پروردگار نے 8 8 8 8 ان 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ وہ 8 حصہ کام کر لے، 8 حصہ عبادت کر لے، اور اپنے 24 گھنٹے کا 8 حصہ انسان کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انٹرٹینمنٹ اس میں صرف کرے، اور سوشل ورکنگ میں یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارے، اور 8 گھنٹہ آرام کر لے۔ یہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان دیکھیں، ہر ایک کی طبیعت اور مزاج الگ الگ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے 8 وہ 1 آدھ گھنٹہ 9 گھنٹہ مثلا اضافہ کر لیا، تو یہ جو 9 گھنٹہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی لائف اس پر سیٹل ہے، اتنا آرام۔ لیکن اگر کوئی 24 گھنٹے میں آرام کرے، 24 گھنٹے سوتا رہے، ایسے ان اللہ عز وجل یبغض العبد النوام الفارغ۔ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ پروردگار اس انسان کو ناپسند کرتا ہے کہ جو صرف سوتا رہے اور فارغ ہو، اس کے پاس کوئی کام باقی نہ بچا ہو۔ اس انسان کو پروردگار
پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ خود ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں اسی زندان میں ہیں، آپ کی جو سیرت بیان کی گئی ہے، آپ نماز مغربین سے پہلے وضو فرما کے مصلی پہ تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ تناول کر لینے کے بعد پھر اپنی مستحب نمازوں کے لیے اپنے عبادتوں کو شروع کرتے تھے، اور سجدے میں سر رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کہ صبح کی نماز کا وقت آ جاتا تھا۔ پھر آپ نماز صبح کا اقامہ فرماتے تھے، نماز صبح کے بعد پھر آپ بقیہ عبادتیں، اور پھر کچھ دیر کے لیے آپ آرام کرتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت قریب آنے لگتا تھا، اور پھر اٹھ کر آپ دوبارہ اپنی عبادتوں کا آغاز کرتے تھے، اور یہ عبادتیں سورج کے ڈوبنے تک جاری رہتی تھیں۔ یہ جو اور پھر ظاہر ہے کہ سورج ڈوب گیا تو پھر شام کی اور رات کی عبادتیں شروع ہو گئیں۔ امام اپنی زندگی میں بھی صبح کے کچھ وقت کو آرام میں ضرور استعمال کرتے تھے، لہٰذا سب کو اپنے آرام پر بھی توجہ دینی چاہیے، دونوں اعتبار سے، نہ بالکل آرام کریں نہ آرام کو اگنور کریں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ہدیہ جو انسان جناب جبریل امین کے لیے لے کر میدان محشر میں جائے گا۔ دوسرا ہدیہ جو جناب جبریل امین کے لیے لے کر انسان پہنچے گا وہ ہے قلت الاکل۔ پروردگار کے اس مقرب بندے کے اگر ہدیہ لے کر جانا ہے تو پھر انسان کو کم اور معمولی اور عام طور پر کھانا کھانا چاہیے، نہ ایسا ہو کہ اگر کسی کا موقع مل جائے تو کئی وقت کا کھانا ایک وقت کھا لے، کہ پھر نہ جانے اگلے وقت کھانے کا موقع نہ ملے، سارا کھانا اسی وقت کھا لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں کھانا انسان کو کھانا چاہیے۔ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایاکم وفضول المطعم، بہت زیادہ کھانا کھانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ، کیا نقصان ہے یا رسول اللہ؟ یشم القلب بالقسوہ، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، نہیں زیادہ بے پناہ کھانا نہیں کھا لینا چاہیے۔ وَيُبْطِئُ بِالْجَوَارِحِ عَنِ الطَّاعَةِ، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، سارے اعضاء و جوارح تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سم المہم عن سماع الموعظہ، انسان کا جب بہت زیادہ پیٹ بھر جائے تو پھر واعظ و نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتا، لہٰذا انسان کو کھانے سے متعلق بھی توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا قرآن مجید نے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا اے ہمارے رسولو تم سب طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، یعنی کھانا اتنی مقدار میں ہو کہ عمل صالح بجا لا سکے، نہ یہ کہ کھانا اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ پھر عمل صالح سے محروم ہو جائے۔ انسان اس کو بیلنس کرے، مینیج کرے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، قرآن مجید کہہ رہا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا۔ اسراف یہاں پہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، پھینکو نہیں، ضائع نہیں کرو، ویسٹ نہیں کرو، اور اسی طرح سے جو کھاؤ پیو اس کو اتنا زیادہ باڈی کے حوالے نہ کر دو کہ باڈی میں اندر جا کے وہ ویسٹ ہو جائے، باڈی میں جا کے وہ بیکار ہو جائے، خراب ہو جائے، بلکہ اتنا کھاؤ کہ تمہاری باڈی اس کو جذب کر لے، آبزرو کر لے، اور پھر تمہارے لیے مفید ثابت ہو۔ میں آخر میں ایک واقعہ نقل کروں کہ اسی مدینہ طیبہ میں ایک عیسائی یہودی تھا، ایک عیسائی طبیب تھا کہ جس کا عالم یہ تھا کہ سارے مدینے کے رہنے والے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو اب اس کی دکان ہی بند ہونے لگ گئی، کوئی اس کے پاس آ ہی نہیں رہا ہے۔ اس نے ایک دن پیغمبر اسلام سے ملاقات کی، مسجد نبوی کے باہر حضور اکرم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رسالت مآب کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے اپنے مسلمانوں کو سے کیا منع کر دیا ہے کہ مجھ سے علاج نہ کرائیں؟ کہا نہیں، میں نے ہرگز منع نہیں کیا ہے۔ کہا لیکن یہ مسلمان تو میرے پاس علاج کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ اتنے میں یہ مجمع بھی اندر سے باہر نکل کے آ چکا تھا مسجد کے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم انہی لوگوں سے پوچھ لو کہ میں نے منع کیا ہے کہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ اس نے مسلمانوں کو رخ کیا کہ کل تک تو تم سب میرے پاس آتے تھے، جو بھی بیمار ہوتا تھا میرے پاس آتا تھا، یہ اب کیوں نہیں آ رہے ہو؟
کیا تمہارے رسول نے منع کیا ہے؟ سب نے ایک زبان کہا کہ نہیں، ہمارے رسول نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اب ہم بیمار ہی نہیں ہوتے۔ بڑا تعجب ہوا، تم لوگ کوئی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کہا کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تب تک کھانا نہیں جب تک کہ تمہارا پیٹ بالکل خالی نہ ہو، اور تم کھانے سے اٹھ جانا اس سے پہلے کہ تمہارا پیٹ بالکل بھر جائے۔ تم دونوں چیزوں کا خیال رکھنا، بالکل پیٹ کے بھرنے سے پہلے کھانے کے دسترخوان کو ترک کر دو، اور بالکل پیٹ خالی ہو تب دسترخوان پر آ کر بیٹھو۔ لہٰذا جب سے ہم لوگوں نے اس پر عمل شروع کیا ہے، ہم بیمار ہی نہیں ہوتے۔ اس طبیب نے کہا کہ یہ آج تک کی طبابت کی دنیا کے سارے نسخوں کی یہی بنیاد ہے جو تمہارے رسول نے تمہیں بتائی ہے، یعنی تب تک انسان بیمار نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے کھانے میں انسان احتیاط کرے گا۔ لہٰذا انسان کو اگر چاہیے کہ میدان محشر میں جناب جبریل امین کے لیے ہدیہ اور گفٹ لے کر جائے، تو پھر بہترین طریقہ ہے یہ قلت العقل کا ہدیہ لے کر جائے۔ 2 ہدیے میں نے آج خدمت میں عرض کیے جناب جبریل امین کے، جنہیں پیش کرنا ہے، جن میں سے ایک انسان کا اپنے سونے پر توجہ دینا، اور دوسرا انسان کا اپنے کھانے پر توجہ دینا۔ یہ دونوں چیزیں جناب جبریل امین کے لیے ہدیہ ہیں، اور باقی 2 چیزیں انشاءاللہ آئندہ جلسے میں پیش کی جائیں گی۔ پروردگار، ان مبارک اور مسعود راتوں میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے آقا اور مولا سید و سردار کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔